پروگرام پبلک ٹاک وسیم چودھری کے ساتھ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کریں گے برطانیہ کی نئی حکومت اور نئے وزیر اعظم اینڈی برنم کو آئے تقریباً 1 ماہ کا عرصہ بیت چکا ہے. بڑے امپورٹنٹ دن تھے نئے پرائم منسٹر کے لیے. جس چیلنجز سے گزرتے ہوئے وہ برطانیہ کے وزیر اعظم بنے ہیں, یہ ایک ہسٹری رقم ہوئی ہے کہ وہ گریٹر مانچسٹر کے میئر کے بعد انہوں نے چیلنج کیا کیس اسٹارمر کو, اور وہ آج اینڈی برنم پرائم منسٹر ہیں یو کے. اینڈی برنم کی جب بات آتی ہے, جب وہ گریٹر مانچسٹر کے میئر تھے یا اس سے پہلے وہ MP رہے ہیں, وہ امیگرینٹس کے حوالے سے بڑا نرم موقف رکھتے تھے. بڑی ان کی پالیسیز اور اوپینین جو تھی امیگرینٹس کے بارے میں بہت پازیٹیو تھی. پالیسیز کے حوالے سے بھی آپ جس طرح رف سلیپنگ کے حوالے سے آپ بات کریں تو انہوں نے ملینز اینڈ ملینز پاؤنڈ جو ہے گریٹر مانچسٹر اور دوسری بارس کو دے رہے ہیں کہ UK سے رف سلیپنگ کو ختم کیا جائے. یہ بھی ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے ان کا, اور اس طرح 10 سالہ منصوبہ انہوں نے دیا ہے. لیکن امیگریشن کے حوالے سے کوئی نرم موقف تو ہے, لیکن واضح پالیسی ریلیف کی کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہی. لیکن بیک ڈور جو ہے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. امید کی جا رہی ہے کہ خاص طور پر جو کیئر ورکرز کے حوالے سے امیگرینٹس کو جو ہے وہ ریلیف ملنے کا امکان ہے. اور دوسری طرف جو ہے امیگرینٹس یہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ برطانیہ میں جو لاکھوں ہزاروں لوگ ہیں برسوں سے اس ملک میں رہ رہے ہیں, ان کو کیا کوئی ریلیف ملے گا, یا اینڈی برنم کے دور حکومت میں جو امیگریشن کے قوانین سخت ہیں وہ مزید سخت ہوں گے. اس پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سولیسٹر بلال بابر, ماہر قانون ہیں. السلام علیکم بلال بابر صاحب. وعلیکم السلام. بلال بابر صاحب, جس طرح میں نے کہا کہ اینڈی برنم کی حکومت ہے, قوانین سخت ہیں, کیا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ریلیف ہے یا مزید سخت ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس وقت جو امیگریشن کا جو مسئلہ ہے, جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں UK میں بالخصوص اور عمومی طور پہ پورے یورپ میں جو فار رائٹ کی جو پارٹیاں یا تنظیمیں ہیں وہ امیگریشن کو لے کے ایک واویلا مچا ہوا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئے روز جو اپوزیشن پارٹیز ہیں UK کے اندر, جس میں جو نائجل فاراج کی جو پارٹی ہے جو سب سے آگے ہے امیگریشن اور امیگرینٹس کے خلاف, جو انہوں نے ایک بیانیہ جو تشکیل دیا ہوا, اور اس کا جو ڈائریکٹ ایک امپیکٹ یہ ہے کہ جو لیبر حکومت ہے اس کے لیے ایک بہت چیلنجنگ سچویشن ہے. سو اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کو سخت اقدامات جو ہے نا وہ لینے کی ضرورت ہے. ابھی ریسنٹلی جیسے آپ نے مینشن کیا کہ کیا اینڈی برنم جو نئے پرائم منسٹر ابھی ہمارے آئے ہیں, جو فرسٹ 100 ڈیز ہوتے ہیں کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اس فرسٹ 100 ڈیز میں اس نے کچھ ایسے کام کرنے ہوتے ہیں, کچھ جو اس نے وعدے کیے ہوتے ہیں اس میں سے اس کو پورا کرنا ہوتا ہے, تاکہ وہ عوام کا جو انٹرسٹ ہے اور جو عوام کا جو ایک اعتماد ہے وہ اس کو جیت سکے. تو ظاہر ہے امیگریشن بھی اس میں سے ایک بہت اہم ایک عنصر ہے, اور ان کے لیے کافی ایک چیلنج کا بھی سامنا ہے, کیونکہ ایک طرف جو ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے جو بڑی سخت پالیسیز امیگریشن اور اسائلم کے حوالے سے جو ہے نا انٹروڈیوس کی, اور اس میں سے کچھ پہ جیسے آپ نے دیکھا عمل درآمد بھی ہوا, تو دوسری طرف پارٹی کے اندر بھی اور کراس پارٹی میں بھی اس امیگریشن اور سیٹلمنٹ کو لے کر ایک جو ہے نا ناخوشی کا بھی اظہار ہے. پرائم منسٹر کو خطوط بھی لکھے MPs نے, پھر ارلی ڈے موشن بھی جو ہے نا ایک سیٹلمنٹ کے حوالے سے آئی. تو یہ اس وقت ایک بہت مشکل سچویشن ہے, اور اس میں جو بار بار دیکھ سکتے ہیں جو اسمال بوٹس جو ہم دیکھ رہے ہیں نیوز پہ ٹیلی ویژن پہ کہ وہ بھی آ رہی ہیں, اور جو انسانی حقوق کے جو اسمگلرز ہیں وہ باز نہیں آ رہے. اچھا سر, اچھا میں بالکل بلال صاحب یہ ان چیزوں سے ہم واقف ہیں, اور پہلے بھی آپ نے یہ مینشن کیا ہے, لیکن سر میں پرٹیکولرلی جو خاص طور پر پوچھنا چاہوں گا کہ جو لاکھوں ہزار لوگ ہیں جن کے کیسز برسوں سے پینڈنگ ہیں, اب ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. ایک غیر قانونی لوگ جو آ رہے ہیں وہ تو غیر قانونی ہے, اس پر تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, یہ بات بالکل کلیئر ہے, اس پر بھی میں بات کروں گا. لیکن کوئی ریلیف مجھے بتائیے گا کہ جس طرح میں نے کہا ہے کہ اینڈی برنم بڑا نرم موقف رکھتے ہیں خاص طور پر امیگرینٹس کے لیے, اور وہ امیگرینٹس کی برطانیہ میں جو کاوشیں ہیں, کوششیں ہیں, ان کو بہت زیادہ سراہتے ہیں کہ میئرز, MPs, پارلیمنٹ, اکانومی کے اندر, ڈیولپمنٹ کے اندر, ہر شعبے میں آپ دیکھیں کہ امیگرینٹس اور غیر ملکی تارکین وطن جو ہیں, فارن نیشنل جو ہیں, وہ مرکزی کردار برطانیہ کی ترقی میں ادا کر رہے ہیں. لیکن جو برسوں سے ہیں ان کے لیے کیا آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ریلیف
مل جائے گا، یا یہ سخت قوانین ہی سخت ہیں، یا اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن کو ملے گا وہ خاموشی سے دے دیا جائے گا اور زیادہ شور نہیں مچایا جائے گا، چونکہ سیاسی مخالفین بھی سامنے جو ہے وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ کمزوریاں تلاش کر رہے ہیں، خاص طور پر امیگریشن کے اندر؟ کیا دیکھیں کہیں گے؟ ریلیف جہاں تک آپ نے بات کی تو ریلیف جو ملے گا وہ تو سب کو آپ جو ہے نا ملے گا، اکراس دا بورڈ ملے گا، اور اس پہ ظاہر ہے کراس پارٹیز اور جو اپوزیشن پارٹیز ہے یا فار رائٹ کی پارٹیز ہے انہوں نے شور تو مچانا ہے، لیکن پرائم منسٹر میرے خیال میں بہت سینسیبل انسان ہے، اور انہوں نے مانچسٹر میں جب میئر رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی ملٹی کلچرل شہر ہے، اس میں ہر رنگ و نسل کے لوگ ہیں، اور پرائم منسٹر بڑا کلوزلی ان کے ساتھ جو ہے نا ڈفرینٹ لیولز پہ کام کر چکے ہیں، اپنی کیبنٹ کے اندر بھی اور آرگنائزیشنس کے ذریعے بھی، تو ایک ریلیف جو ہے نا امید بالکل کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان کو ایک بیلنس اپروچ چاہیے ہوگی کہ جس سے جو ایگزسٹنگ مائیگرنٹس ہیں جن کا یہ سیٹلمنٹ کا جو دورانیے کا جو مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، اور اس پہ ایک ریڈنگ اس قانون سازی کی ہو بھی چکی ہے، اب ظاہر ہے پارلیمنٹ چونکہ ریسیس میں ہے تو ابھی کچھ زیادہ اس پہ پیش رفت نہیں ہوگی، لیکن آپ نے صحیح کہا ایک بیلنس اپروچ جو ہے نا وہ ضروری ہے کہ جو آ چکے ہیں اور جو جس قانون کے تحت یا جس قانون کے نیچے وہ آئے ہیں تو اسی کا اطلاق جو ہے نا ان کے انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین تک سیٹلمنٹ تک وہ جو ہے جاری رہے، ظاہر ہے جو بھی اگر چینجز کرنی ہے اور سختیاں لانی ہے یا اس کا جو دورانیہ بڑھانا ہے تو پھر وہ ایک کٹ آف ڈیٹ کے بعد جو نئے لوگ آئیں گے وہ اس پہ اس کا اطلاق ہونا چاہیے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ پرائم منسٹر سینسبلی اس کو ایک بیلنس اپروچ کے ساتھ دیکھیں گے، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ جو لوگ موجود ہیں پرانے سسٹم کے تحت ان کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اچھا بلال عمر صاحب، بات ہم کر رہے ہیں کہ جو اس ملک کے اندر آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح آپ نے اسمال بوٹس کی بات کی ہے، اور اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں اس پر تفصیلی بات کریں، لیکن اس سے پہلے اس سیگمنٹ میں چاہوں گا کہ ایک تو سوشل کیئر سیکٹر کے اندر بہت سی آپ نے جگہوں پر دیکھا بھی ہے، مینشن بھی کیا، اور یہاں کے ایم پیز بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کو 5 سال کا دورانیے کا سٹیٹس ملنا چاہیے۔ اب شبانہ محمود جو ہوم سیکرٹری ہیں ان کا سٹیٹمنٹ ہے، دیکھیں امیگریشن پالیسی اپنی جگہ پہ سخت ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ لیگل جو لوگ ہیں ان کا ہم نے راستہ نہیں روکا، جو قانونی طریقے سے اس ملک میں آ رہے ہیں، جو کیٹیگریز یا جو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے ان کو، تو اس پر سر کیا کہیں گے؟ کیا واقعی یہ درست بات ہے کہ لیگل قانونی راستے جو ہیں وہ پاکستان کا تو کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ سختی ہے ان کے اوپر، ویزے بھی فیوچر میں شاید بند کر دیے جائیں اور دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن اوورآل سر آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اوکے سو لوگ جو سچویشن ہے نا یہ دو متضاد باتیں ہیں، ایک طرف اگر ہوم سیکٹری یہ کہیں کہ جی لیگل رولز کھلے ہیں اور لیگل لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط اس لیے ہے کہ مسئلہ ہی سارا لیگل لوگوں کا بھی ہے جو کہ 5 سال کی ویزا کیٹیگری میں آئے کہ جی 5 سال بعد ہمیں سیٹلمنٹ ملے گا، اور ٹھیک ہوم سیکٹری نے جی قوانین جو ہے نا تجویز دی کہ جی اس کو ڈبل کر دیں، تو یہ تو بالکل ہی ایک مختلف اور متضاد جو ان کا ایک بیانیہ میں کہوں گا ہے۔ ہاں جہاں تک جو انلیگل جو لوگ آ رہے ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے آ رہے ہیں ان کے لیے انہوں نے جو پروپوزل دیے کہ اسائلم سیکرز جو ہیں اگر وہ خطرناک راستے سے آئیں گے بوٹ کے ذریعے، اسمال بوٹ کے ذریعے یا لوریز کے ذریعے، تو اس کے لیے پھر جو ریفیوجی کا جو پیریڈ ہوگا اس کو 5 سے 4 گنا بڑھا کے اس کو 20 سال پہ لے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ جو ہوم سیکٹری کی جو ایک پالیسی ہے یا جو امیگریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انلیگل ذرائع سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے سخت ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جو لوگ لیگلی آئے جو اپنا ٹیکس دے رہے ہیں وہ ٹیکس نظام کا حصہ ہیں، وہ ہیلتھ سیکٹر میں، ہیلتھ سیکٹر سے باہر بہت سارے اور سیکٹرز میں وہ اپنی جو ہے نا سروسز دے رہے ہیں اور اس ملک کی اکانومی کو بھی سہارا دے رہے ہیں، سروسز کو بھی سہارا دے رہے ہیں، اور ان کے لیے آپ ایک دم سے ڈبل یا ٹرپل دورانیہ کر دیں تو یہ بہت ہی نامناسب بات ہے، اور جیسے پہلے بھی ہم نے کہا کہ پرائم منسٹر ایک سینسیبل انسان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ اس کو بیلنس اپروچ لے کے وہ آگے چلیں گے۔ بالکل بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ بیلنس اپروچ جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ بلال بابو صاحب، پہلے سیگمنٹ میں ہم نے بات کی ہے کہ برطانیہ کے جو نئے وزیر اعظم ہیں ان کے دور میں کوئی ریلیف ملے گا یا قوانین مزید سخت ہوں گے، یقیناً اس پر آپ نے بڑی ماہرانہ رائے دی ہے،
اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم برطانیہ کی جو موجودہ اس وقت امیگرینٹس کے لے کر جو صورتحال ہے، اسمال بوٹس کے ذریعے لوگ آ رہے ہیں، کیا نمبرز ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔